کہ خلافت کی جو ترتیب ہے اور ان کی سلیکشن ہے وہ تینوں میں اختلاف ہے کہ مطلب پہلے کو ایک چن لیا گیا عوام کی طرف سے، دوسرے کو نومینیٹ کیا گیا، اور جو تیسرے تھے ان کے لیے شورا بنا دی گئی، اور جو فورتھ پہ ہیں ان کو عوام نے جا کے سلیکٹ کیا۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا جسٹیفائی کر دو۔ دوسرا یہ کہ جو حدیث کرتاس ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے کہ آپ کس سائیڈ پہ ہیں، کہ جنہیں حضور نے نکال دیا یا جنہیں اپنے پاس بٹھا لیا؟ اس پہ بتا دیں آپ تھوڑا۔ میں شیعہ ہوں، میں آپ کو نہیں شیعہ مانتا، میں ایک سرٹیفائیڈ شیعہ ہوں۔ اچھا، مگر آپ کو میں بالکل شیعہ تصور نہیں کرتا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان عقائد کو لے کر جتنی انتہا پسندی دکھائی گئی ہے، اس کا آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ ان سیکولر قوتوں کو ہو رہا ہے جو دین بیزار ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے حضور نا میں کہ عرض جنہوں کر نے رہا ہوں پوری نا، زمین کے اوپر آپ ان کو ہو لینے دے پیدا، اولاد علی و بطول ہوں، معصوم ہوں، معصوم عن الخطا ہوں، من جانب اللہ ہوں، انشاءاللہ جسے اہل سنت قرار دیں گے ہم انہیں اپنا 12واں امام مہدی تصور کر کے انشاءاللہ ان کے پیچھے بھائی یہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، میں ہوں مفتی فضل ہمدرد، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں بیع المذاہب ہمانگی یعنی انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذاہب اور مسالک کے لوگ ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی افکار اور مذاہب پائے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم جو غلط فہمیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف اسکالر سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور ان سے پھر ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کو پھر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں یا جو دوریاں ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ میں نے مختلف مذاہب کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، مختلف اسکالر سے، اس میں جو اسماعیلی کمیونٹی کے جو اسکالرز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور شیعہ برادران سے بھی جو اثنا عشری ہیں خاص طور پر ان سے بھی، اور دیگر مذاہب کے بھی، کیونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ تو اب اس میں سنی عقائد کو جانتا ہوں، تو جب مجھے اہل سنت کے عقائد کا علم ہے، اب میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی جو کمیونٹی ہے یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو دوسروں کے نظریات کے بارے میں بھی صحیح معلومات دے سکتا ہوں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو سنیں کہ وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں۔ بہرحال دوستو، سنی شیعہ میں ایک نظریہ متفقہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ۔ یہ خواہ سنی ہوں یا شیعہ، دونوں کتابوں کے اندر متواتر درجے کے اندر یہ مروی ہے۔ سنی بھی اس نظریے کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آخر زمانے کے اندر ایک نجات دہندہ آئیں گے جو دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، اور اسی طرح شیعہ حضرات کے اندر بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آج میری ملاقات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو نوجوان عالم دین ہے اور اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں لاہور آیا ہوں یہاں پہ، اور یہ جو پروگرام ہے یہ ایک ہٹ کے ذرا ہم نے اس کا فارمیٹ رکھا ہے کہ اس کے اندر ہم آج کے نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سوال بھی اپنے جو فرقے کے عالم ہیں یا اپنے سے مختلف عالم ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں خواہ نظریہ ایک ہو بھی نہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، کہ وہ اسی جگہ کے اوپر سوال کریں گے۔ اگر ان کو مثلا اختلاف کرنا چاہیں تو وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر ہمارے یہ نوجوان ہیں کہ جو مذہب کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہی نوجوان ہیں کہ جنہوں نے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں پہ کمند ڈالنے والے ہیں، تو یہ ہماری اصلاح بھی کریں گے۔ اگر ہم کسی جگہ کے اوپر کمزور دکھائی دے رہے ہیں تو یہی ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں اور ہمیں صحیح راستے کے اوپر بھی ہمیں لے جانا چاہیں گے۔ تو بہرحال دوستو، اس نظریے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے برادر عزیز سید ابصار نقوی صاحب حفظہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے، ان کا مختصر تعارف میں کراتے چلوں کہ بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ سے، جو پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور اہل البیت علیہ السلام کی فکر کو بہت اچھے طریقے پہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا انداز ہے ان کا، محبت برا لہجہ ہے، اور ان کے بارے میں جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر ہسٹن کے لوگ بہت ان سے محبت کرتے ہیں، بہت تعریفیں ان سے سنی ہیں۔ دوسری ریاستوں میں جب گیا ہوں تو ان کے حوالے سے بڑے
لوگ ان کو پسند کرنے والے چاہنے والے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حوالے سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کچھ مختصر سے اپنی زندگی کا جو یہ علمی سفر ہے اس پر تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آپ نے پاکستان سے باہر کہاں کہاں پہ مجالس میں شرکت کی ہے اور زیادہ آپ کے خطابات کے اندر کون سے موضوعات شامل ہوتے ہیں. جی میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی اور خصوصیت سے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین مختلف مکاتب کے درمیان برج بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو غلط فہمیاں انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں اور آپ کے حق میں دعا گو بھی ہوں. آغا عموماً ہمارے ہاں روایتی طور پہ جو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں موضوعات انتہائی مطلب اس میں جدت بھی ہے اور وسعت بھی ہے. یعنی وہ مخصوص مطالب تک محدود نہیں رہتے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان مجالس میں جتنے بھی اہم موضوعات عقائد سے اور اخلاق سے متعلق ہیں وہ ہمیشہ مرکزی حیثیت اور میں نے آپ مرکزی کی عنوان کے مجلسوں کی خصوصیت یہ سنی ہے کہ آپ جو اصلاحی بیانات بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی آپ اصلاحی بیانات کرتے ہیں. جی وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک بڑا مخصوص حصہ ہے ہماری مجالس کا کیونکہ دیکھیے یوں کہہ لیجئے کہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں نا ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو پیش کر سکیں تو اور اس میں آڈینس بھی جو ہے وہ چونکہ کسی ایک مخصوص مکتبہ فکر سے اور اکثر کسی ایک مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ اس انداز میں چیزوں کو پیش کیا جائے کہ تقریباً مجمع کے ہر حصے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہو کیونکہ ایک اوپن مجمع ہے اس میں مختلف فکری کیلیبر کے افراد موجود ہیں تو ہر کسی کی تسکین ہونی چاہیے لہٰذا وہ عنوان کو ہمیشہ ایسا انتخاب کیے جاتے ہیں کہ جو ان میں مرکزیت میں نے عرض کیا کہ عقائد کی ہی رہتی ہے بہرحال اور اخلاقی عناوین اس میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مگر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو گفتگو کو اوپن کیا جائے اور اس میں ہر طبقہ فکر کو مد نظر رکھا جائے. صحیح ہے. اچھا یہ جو آج ہم نے موضوع رکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کا اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہم نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ وہ امام ظہور فرمائیں گے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا مسلمانوں کی جو آج کی حالت ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں اور جو کمزور ہو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر کیا یہ نظریہ ہم سب کو قوت اور طاقت دینے کے لیے کافی ہے اور کیا یہ واقعی ہم مسلمانوں کو ایک کر سکتا ہے؟ آغا دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرقہ واریت ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے اس میں بہت شدت مختلف ادوار میں رہی ہے مگر اس شدت کا ہمیشہ فائدہ غیر مذہبی قوتوں نے اٹھایا. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان عقائد کو لے کر جتنی انتہا پسندی دکھائی گئی ہے اس کا آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ ان سیکولر قوتوں کو ہو رہا ہے جو دین بیزار ہے. فرقہ واریت کی ساری شدت ان کے کام آ رہی ہے اور وہ ہماری نوجوان نسلوں کو اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اہل سنت کی نوجوان نسل یا اہل تشیع کی نوجوان جتنی مذہبی انتہا پسندی کا گراف بڑھتا ہے اتنا ہی لوگ دین بیزار ہوتا ہے ہمارا نوجوان طبقہ. اچھا مدارس میں بیٹھ کر شاید یہ چیز نہیں محسوس کی جا سکتی فرق نہیں ہے جی مساجد میں بیٹھ کر نہیں محسوس کیا جاتا مگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں آپ کالجز میں جائیں اور وہ جوان بچے بچیوں سے آپ ان سے سوال کریں آیا ان کا دین وہ یہ تمام معاملات کو دیکھ کر وہ دین سے متنفر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت جو جتنا مذہبی ہوگا اس میں اتنی ہی دوسرے کو لے کر جو انتہا پسندی پیدا ہوگی جو جتنا مذہبی ہوگا وہ دوسرے کے لیے اتنا ہی شدت پسند ہوگا. لہٰذا علاج کیا ہے دین سے دوری اختیار کی جائے لہٰذا دین ہی اصل فساد کی جا رہا ہے. یہ انہیں تاثر دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسلیں
آپ ہماری اگر مطلب کہ باہر موجود نوجوان نسلیں دیکھیں وہ بہت زیادہ، اور اب خود ہمارے یہاں بھی جس حد تک سوشل، کیونکہ جوان وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اب ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اردو زبان میں سیکولر قوتیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. پہلے اردو زبان میں اتنا کام نہیں ہو رہا تھا، اب ایتھیسٹ طبقہ، گاڈ لیس طبقہ، جتنا کام اردو میں مواد اس وقت موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لہٰذا وہ سب استفادہ کر رہے ہیں اس انتہا پسندی سے. تو اہل سنت اور اہل تشیع کو یہ چاہے کسی مکتب فکر سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، اسے اس پہ متوجہ ہونا چاہیے اور وہ کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے چاہیے. مہدویت کا نظریہ ہمارے کس طرح کام آ سکتا ہے؟ دیکھیں، توحید ہمیں ہمیشہ سے متفق ہے، نبوت، ختم نبوت، اس سے ریلیٹڈ قرآن، شریعت اسلامیہ، اس کا بنیادی سٹرکچر، 5 نمازیں، حج، قبلہ، یہ تمام معاملات، اور پھر رسول خدا کی ذات، قرآن پاک، قبلے کی ڈائریکشن، یہ تمام ہمارے اندر بہت زیادہ مماثلتیں رہیں، مگر ان مماثلتوں کے ہوتے ہوئے بھی انتہا پسندی پھیلی، اس کے باوجود عدم برداشت کا معاملہ رہا. عقیدہ مہدویت اس انداز میں سمجھتا ہوں ہمارے کام آ سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا حوصلہ دکھائیں، تشیع بھی، تسنن بھی، تھوڑا سا حوصلہ کریں کہ ماضی سے وقت کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور عالمی طاقتیں جس انداز میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہیں، تھوڑا سا اگر حوصلہ کریں اور ماضی سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ جتنی دیر ہم ماضی کے معاملات پہ متوجہ رہیں گے حضور، کبھی بھی ہم معاملے کو حل نہیں کر پائیں گے. اہل تشیع اور اہل تسنن میں اتنا فرق ہے کہ اگر تھوڑی سی انتہا پسندی دکھائی جائے تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ہمیں تھوڑا سا آنکھیں ماضی سے بند کر کے اگر مستقبل پہ نگاہیں ٹکا لیں تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں امام مہدی علیہ السلام وہ ایک ذات مقدس ہے جو اس امت کے اندر بہت بڑا کامن گراؤنڈ بن سکتے ہیں. آپ اس میں زیادہ بہتر یہ ماضی سے آنکھیں بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کربلا بھول جائیں لوگ، غدیر بھول جائیں. اگر ہم کھل کے بات کریں، دیکھیں، اگر ہم کہیں نا کہ ولایت علی کو، اگر میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے میں ولایت امیر المومنین کو میں سمجھتا ہوں، اگر اس پر یہ تقاضۂ دین ہے، یہ تقاضۂ نبوت ہے، یہ تقاضۂ توحید ہے کہ بعد سرکار ختمیہ مرتبت ولایت امیر المومنین کے اوپر یہ امت متفق ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس میں پوری امت کے تمام مسائل کا حل ہے. مگر مجھے پتہ ہے کہ اگر میں پریکٹیکلی دیکھوں تو میں اس کی اہل سنت کو دعوت نہیں دے سکتا. اگر میں نے ان کو اس بات کی دعوت دی تو میرا نظریہ ولایت علی ابن ابی طالب ڈائریکٹ ٹکراتا ہے نظریہ خلافت سے. صحیح. اگر آپ ولایت امیر المومنین کو تسلیم کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو شیخین سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، خلافت شیخین سے. بے عین ہی اگر آپ مجھے خلافت کے اوپر دعوت دیتے ہیں تو میں بطور شیعہ کسی طور اسے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹکراتا ہے میرے نظریہ امامت سے، جسے میں منصوص من اللہ تصور کرتا ہوں. حضور 1400 سال ہو گئے ہیں ڈیبیٹس کو، لاکھوں مناظرے ہو چکے ہیں، صحیح ہے، کروڑوں لوگ قتل و غارت کا شکار ہو چکے ہیں، نفرتیں پروان چڑھی ہیں، اور ٹھیک ہے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کو قائل بھی کیا ہوگا، مگر کم از کم اس کو بنیاد بنا کر اگر میں اور آپ کرتے رہے تو شاید کھینچا تانی رہے گی. ایک لمحے کے لیے ذرا اگر ہم حوصلہ دکھائیں اور موجودہ حالات کی وجہ سے کہ جب دنیا کھل کے اسلام کے اوپر آ گئی ہے اور اسلام اور مملکت اسلامیہ جو ہے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا، ایک منٹ کے لیے ہم ماضی سے آنکھیں بند کریں اور ذرا مستقبل میں دیکھیں. ہم بعد پیغمبر، اگر میں کہوں میں شیعہ اور آپ سنی، ہم توحید پہ تو نہیں ٹوٹے، ہم ختم نبوت پر تو نہیں ٹوٹے، ہم قرآن کی نص کے اوپر نہیں ٹوٹے، ہم نے قرآن کو بھی تسلیم کیا، ہم نے شریعت کو بھی تسلیم کیا، اللہ کے نبی کو، 1.25 لاکھ انبیاء کو، تصور قیامت کو، وہ تمام پہ ہم اتفاق رکھتے ہیں. تھوڑی بہت جزویات ہر معاملہ وہ آپ کے ہاں بھی شریعت میں ہیں، وہ ہر جگہ ہو سکتی ہیں. حضور اس کے باوجود کیا ہوا؟ ایک نہ ہو سکے. مگر اب جو شخصیت ہمارے مد نظر ہے، امام مہدی علیہ السلام، آپ زیادہ بہتر بتا پائیں گے، وہ آپ میں اور میرے درمیان ایک بہت بڑی ایسی شخصیت ہے جس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں. میں لفظ ولایت علی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی میرے دیکھنے والے سنی دوست ضد میں آ جائیں. آپ شیخین کی بات کریں گے، شاید میرے تشیع دوست اور میں اس سے تھوڑا سا ہم صرف نظر کریں. مگر امام مہدی کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اولاد علی و بطول ہیں، نام کنیت وہی ہے، آنا ہے اس پہ بھی کسی کو شک نہیں.
آنے کے بعد آپ کے کار کیا رہیں گے, آپ کی ذمہ داریاں کیا رہیں, کوئی شک نہیں ہے اس پہ. ہاں ٹھیک ہے, اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک ظہور ہونا ہے, آپ کے نزدیک ان کی ولادت ہونی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. یا تو ذات کوئی اور ہوتی, خانوادہ کوئی اور ہوتا, کوئی اور اوریجن ہوتی, تمام چیزیں وہی ہیں, کعبے سے ظہور ہونا ہے, یا پیدا ہونے کے بعد وہاں اعلان کرنا ہے, اولاد علی و بطول ہوں گے, امام نام محمد ہوگا, کنیت مہدی ہوگی, آنے کے بعد کیا کرنا ہے, اسلام کا غلبہ تمام ادیان عالم کے اوپر. تو کتنی بڑی شخصیت ہے. اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے نگاہیں چرائیں گے یا آپس میں کنفرنٹیشن کا شکار ہو کے لڑیں گے. مگر اگر ہم مستقبل پہ نگاہ رکھیں, ہم ٹوٹے نہ توحید پہ, نہ نبوت پہ, نہ قیامت پہ, نہ قرآن پہ, نہ شریعت پہ, ہم ٹوٹے تھے امامت کے اوپر, خلافت کے اوپر ہم ٹوٹے. کیا خدا ہمیں دوبارہ جوڑنے نہیں جا رہا؟ دیکھا جائے تو اس وقت اہل سنت اور تشیع کے پاس امید آخر کون ہے؟ اور اگر ہم اس کو وسعت دیں تو پوری دنیا کے پاس امید آخر وہی ذات ہے. اگر آپ دیکھا جائے جو ہم جانتے ہیں کہ تقریباً تمام بڑے مذاہب کے اندر اس مسیحا کی آمد کا ذکر ہے, اس نجات دہندہ کی آمد کا ذکر ہے. لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا حوصلہ آج یہ امت دکھا لے اور وقت کے حالات اور تقاضوں کی وجہ سے ماضی سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے نگاہ کرے تو میں سمجھتا ہوں ہم میں بہت بڑا کامن گراؤنڈ. اور وہ امام مہدی اس لیے بھی ہو سکتے ہیں حضور کہ پہلے جتنی معاملات کو ہم نے آپس میں اتفاق کے لیے استعمال کیا اس پہ ہمارا اختلاف ہو گیا, مگر امام مہدی کے اوپر کوئی ضد نہیں ہے, ان سے کوئی ناراضگی کا معاملہ نہیں. ان پہ بھی جو ہے وہ اہل سنت میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جس امام مہدی کو مانتے ہیں وہ شیعہ سے ڈیفرنٹ ہے, وہ امام مہدی نہیں ہے کہ جس پر شیعہ حضرات جس کا دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی. ہمارے ہاں جو امام مہدی کا ہے کہ وہ آخر زمانے میں آ کر وہ پیدا ہوں گے اور وہ زندگی گزاریں گے ہم میں, اور وہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ گزرے گی. تو فرق تو ہے نا, مطلب یہاں پر بھی ان شخصیت کے اوپر بھی تو کوئی اتفاق نہیں. اگر میں صرف آپ سے دو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور ناظرین کے, کیا وہ جو امام مہدی ہوں گے جو تصور اہل سنت میں ہے, انہیں اس دور میں عوامی انتخاب کی وجہ سے وہ مہدویت کے اوپر فائز ہوں گے؟ وہ اہل سنت میں ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ 40 ابدال جائیں گے, علماء جائیں گے, اور وہ وہاں جا کے ان کو کعبہ میں جب وہ اعلان کریں گے تو باقاعدہ جب وہ, حالانکہ اہل سنت میں کوئی پیدا ہونے کی روایت تو ہے نہیں, ظہور کی ہے یا آخر زمانے میں ایک امام کے ظاہر ہونے کی, لیکن وہ عقیدے کے درجے میں چونکہ عقیدے کا نص سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بات ہمارے ہاں بھی پھیلی ہوئی ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابدال جا کے وہ اعلان کریں گے ان کا, تو وہ خود سے دعویٰ نہیں کریں گے. اچھا, ان کی پہچان وہ کروائیں گے. یہ تھوڑا سا کچھ صوفیانہ ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اس طرح سے اہل سنت میں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے اچھا وہ ان کو جا کے ان کی ذات کا تعارف کروائیں گے, ان کو دعوت دیں گے کہ آپ یہ ذمہ داری اپنی ادا کریں, جی اس طرح سے ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دو شخصیات کے درمیان انتخاب کریں گے؟ نہیں, انتخاب کا نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کی نظر میں جو امام مہدی ہیں, جو ان کا ویژن, آپ کا ویژن ہے امام مہدی کا, وہ منصوص من اللہ ہوں گے, وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے, انہیں عوام انتخاب کر کے نہیں بنائیں گے؟ عوام کا تو انتخاب نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے وہ خدا کی جانب سے ہوں گے, من جانب اللہ ہوں گے. دوسرا سوال پھر آگا میرا یہ ہوگا کہ آیا وہ جو امام مہدی جو اہل سنت کا نظریہ, وہ امام مہدی آیا معصوم عن الخطا کوئی ہستی ہے, یا ہم جیسی ایک عام نارمل گناہگار یا ایک شریف انسان ہوں گے جنہیں اللہ اس درجہ عظمت کے اوپر لے جائے گا؟ وہ کیا تصور ہے؟ یہ ان کے حوالے سے جو کلامی جو کتابیں اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ کس حد تک جو اپنے فیصلوں کے اندر ہیں, لیکن بہرحال وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے, اور عدل و انصاف تو وہی کر سکے گا نا جو خطاؤں سے معاف ہو, پاک ہو, جس کو خود ہی زندگی خطاؤں میں گزر رہی ہو, تو یا وہ معصوم نہ ہو, وہ کیسے وہ عدل کو اس طور پہ قائم کر سکتے کہ پوری زمین, حالانکہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری قرۂ عرض کے اوپر عدل قائم نہیں کیا. جی جی, یعنی آپ نے بظاہر بلکہ تمام انبیاء کرام نے, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پوری زمین عالمین کے اوپر جی یعنی عدل اور انصاف کو اس کا غلبہ دے دیا ہو. اور یہ کام ان کے ہاتھوں قرآن ہوگا, مجید میں ان کے ہاتھوں ایسا کام ہوگا.
ایسا کام ہوگا. ایسا کام ہوگا اگر تو وہ یہ ایک بہت بڑا ہے. کیا وہ سادات میں سے ہوں گے، اولاد علی و بطول ہوں گے؟ جی اہل بالکل، سنت یہ روایات بالکل ہمارے ہاں اہل سنت میں ہے. اور ان کا نام مہدی ہوگا، مہدی، یعنی یہ، اور یعنی محمد ان کا نام، محمد ان کا نام ہوگا، والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ. آگا اب اس کے بعد مطمئن رہیے، آپ جسے مانیں گے نا ہم انہیں امام مہدی تصور کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں تو اس میں یہ اتحاد بین المسلمین کے جو ہے نا، اس سے زیادہ بڑی وہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان صفات کے ساتھ معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، من جانب اللہ ہونا کیونکہ چاہیے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا حضور میں کہ عرض جنہوں کر نے رہا ہوں نا، پوری زمین کے اوپر آپ ان کو ہو لینے دے پیدا، اولاد علی و بطول ہوں، معصوم ہوں، معصوم عن الخطا ہوں، من جانب اللہ ہوں، انشاءاللہ جسے اہل سنت قرار دیں گے ہم انہیں اپنا 12واں امام مہدی تصور کر کے انشاءاللہ ان کے پیچھے. بھائی یہ تو ایک بہت بڑی زبردست بات ہو گئی، اور پوری دنیا کے لیے، تمام اہل سنت کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اس نظریے کو مانتے ہیں. آپ اس کو اس حوالے سے سوالات بھی ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا حضرت. وہ یہ کہ سنی حضرات کے اکثر جو علماء ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو شیعہ حضرات میں جو تبرہ والا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ جو ہمیں ان کے ساتھ نہیں ایک ہونے دیتا. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا بنیادی طور پر، ابھی ریسنٹلی بھی ایک مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ شیعہ جو مسلک ہے یا مذہب ہے یہ صحابہ دشمنی کے اوپر بنا ہوا ہے. یعنی شیعہ ہونے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کے دشمن ہو. یہ بات صحیح ہے؟ آگا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نا مذہب اسلام میں خصوصاً، ویسے تو شاید دنیا کے تمام مذاہب میں اس طرح کے طبقات موجود ہیں، ہمارے ہاں اسلام کو جو پیش کیا گیا نا روایتی طور پہ، میں یوں کہہ لوں اگر اجازت دیں سامعین، تو تقریباً تمام مکاتب میں کچھ ایسے معاملات ہیں. دین کو عقلی فکری انداز میں نہیں، ہمیشہ جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہر مکتب کے اندر. یعنی بجائے اسے ایک منطقی سلوشن کے زندگی کے اور آخرت کے اس انداز میں پیش کرنے کی بجائے ہمیشہ عقیدتی انداز میں اور جذباتی انداز میں پیش کیا گیا. لہٰذا جو ہماری اپبرنگنگ ہے نا بطور مسلمان، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو، وہ جذباتی انداز جذباتی ہے. اچھا. اور جب دین کی طرف آپ کی اپروچ عقلی منطقی ہونے کی بجائے سراسر جذباتی ہونا، تو پھر آپ میں خود بخود عدم برداشت کا رویہ پیدا ہوتا ہے اور عقلی اور منطقی معاملات پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، آپ دیکھیں تشیع کے ساتھ نا 1400 سال سے، میں سمجھتا ہوں آپ کم از کم آپ ضرور اس بات کی تائید کریں گے، اور بہت سارے سامعین اگر وہ سنی شیعہ کی فکر سے ذرا نکل کے اور تھوڑا سا کھلے ذہن سے دیکھیں، جس حد تک قتل و غارت، جس حد تک ظلم، جنایت، صفاحت، صفاقیت برتی گئی ہے مکتب تشیع کے ساتھ، فقط اور فقط حبداران اہل بیت ہونے کی بنیاد، یہ کسی اور مکتب کے ساتھ نہیں ہوا. ہوا ہوگا، بڑے مظالم ہوئے ہوں گے تاریخ میں، مگر اتنی مستقل مطلب انداز میں نہ کسی کے ساتھ جنایت برتی گئی ہو، اس کی کوئی مثال موجود نہیں. حضور اب دیکھیں، ایک اہل سنت دوست اگر اپنے مکتب میں انتہا پسند ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آج کے دور میں تمام سامعین یہ چیز جانتے ہیں، ناظرین، وہ کفر کے فتووں پہ جاتے ہیں. یہی کفر کے فتوے بعد میں قتل و غارت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کئی انتہا پسند جو تنظیمیں جو عام عوام کی قتل و غارت سے بعد میں فورسز کی قتل و غارت تک چلی گئیں، ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، زیادہ کا تعلق باہر اہل سنت مکتب سے تھا. اب گو کہ وہ اپنے مکتب کو صحیح فالو کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں. آگا ایک اہل سنت دوست جب انتہا پسند ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے قتل و غارت کی طرف، وہ کفر کے فتووں سے لے کے قتل و غارت تک. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ دوسری طرف آتا ہے. ایک شیعہ جوان جسے قتل بھی کیا جا رہا ہے، جسے مارا بھی جا رہا ہے، جس پہ ظلم بھی برتا جا رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ صرف اور صرف حمایت اہل بیت کی بنیاد پر. اس بنیاد پہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کا مکتب اسے اجازت ہی نہیں دیتا کسی کے کفر کا فتویٰ دینے کے لیے. مکتب تشیع کسی اسلامی فرقے کی تکفیر کا قائل ہی نہیں، ہتھیار وہ اٹھاتا نہیں.
کیونکہ وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان مکتب اس کا ایسا دشمن ہے کہ اس کے خلاف اس کو عسکری جدوجہد کرنی ہے۔ اچھا، اگر وہ کرتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ جب کوئی شیعہ ہاتھ میں علم اٹھا کے لڑتا ہے تو وہ پھر ان سے نہیں لڑتا، وہ پھر اسلام کے دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ تو ایسے میں وہ جوان ایک ری ایکشن دیتا ہے، اور وہ ری ایکشن بھی وہ دیتا ہے دشمنان اہل بیت کے خلاف۔ وہ کسی اسلامی فرقے کو نہیں ہٹ کرتا، اس کا ری ایکشن جاتا ہے ڈائریکٹ دشمنان اہل بیت کے خلاف۔ اکثر وہ اس میں حد اعتدال کو کراس کر دیتا، ایسا ہوتا وہ حد اعتدال کو متعین نہیں کر پاتا، یہاں اس کے اوپر شکوہ آ جاتا ہے اور مکتب تشیع پہ شکوہ آ جاتا ہے۔ مگر حضور یہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے اس تمام ظلم و ستم کا جو مکتب تشیع سے برتا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب چونکہ یہ تبرہ کرتے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر یہ تبرہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تو یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ حضور ایسا نہیں ہے۔ اگر آج تشیع یہ سب کچھ ختم بھی کر لے تو کیا قابل قبول ہے؟ نہیں۔ مسئلہ تبرے کا نہیں ہے، مسئلہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا۔ آپ تو نہیں تبرہ کرتے، آپ کیا تبرہ تو نہیں کرتے حضور؟ نہیں، یقیناً نہیں کرتے۔ آپ کیا حضرات شیخین کی خلافت کے قائل نہیں ہیں جی؟ آپ کی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض شخصیات اس سوشل میڈیا ایرا میں سامنے آئی ہیں، ہمارے سامنے وہ شخصیات ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، دیگر شخصیات ہیں، ہم نے تو انہیں کبھی تبرہ کرتے نہیں دیکھا، اور شاید کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کیوں رافضی ہیں؟ آپ کے اوپر کیوں ان کے ہاں معیار کچھ اور ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تبرہ تو اس کا مطلب ہے تبرہ جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر آپ وہاں پہنچ گئے نا، اس کا مطلب ہے تبرہ جواز نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو گستاخ صحابہ کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے تو گستاخ صحابہ نیند میں بھی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، جو جائے کہ بیداری کے اندر کبھی کی ہو۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ، اور معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو گستاخ صحابہ کہتے ہیں نا۔ تو لیکن بہرحال ان کے الزامات میں سے یہ ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو ہم نے کئی مرتبہ سنا اور آپ جیسی شخصیات کو، انہوں نے، آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنا اہل سنت ہونا چھپایا نہیں ہے، بار بار آپ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں، پھر آپ کو کس بنیاد پر؟ جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ اور آپ جیسی شخصیات کو دیکھ کے، آپ لوگوں کو ہم نے ایک ہی معاملہ دیکھا ہے، آپ لوگ شاید اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جی شاید آپ لوگ ثقلین کی بات کرتے ہیں، جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے آپ تبرہ نہیں کرتے، نہیں کرتے، آپ کا کوئی تبرہ ثابت نہیں کر سکتا، تو آپ لوگ پھر کیوں نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ میں شیعہ ہوں، میں آپ کو نہیں شیعہ مانتا، میں ایک سرٹیفائیڈ شیعہ ہوں، اچھا، مگر آپ کو میں بالکل شیعہ تصور نہیں کرتا، تو کیوں آپ کو میرے سامنے کہا جاتا ہے، میں کیوں وہ کلپس دیکھتا ہوں جس میں آپ کو شیعہ، نیم رافضی شیعوں کے ایجنٹ، میں آپ کو اون نہیں کرتا، اچھا، تو کیوں آپ کے مکتب سے نکال کے آپ کو میرے مکتب میں داخل کیا جاتا؟ آپ تو تبرہ نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ ہاں یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسئلہ کسی اور کی نفی کا نہیں، مسئلہ علی ابن ابی طالب کی تائید کا ہے۔ تو یہ چورن بیچنا امت کے اندر کہ چونکہ تشیع تبرہ کرتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کوئی کسی مکتب میں رہتے ہوئے جیسے ہی اہل بیت کی بات کرتا ہے، اس کی تقریر میں 2-3 دفعہ لفظ اہل بیت آتا ہے تو فوراً بات شروع ہو جاتی ہے، یہ شیعہ ہو رہا ہے، اس کا شیعت سے کوئی معاملہ ہے، یہ شیعوں کا کوئی ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے حضور معاملہ تبرے کا نہیں ہے، معاملہ تولا کا ہے، معاملہ علی ابن ابی طالب اور خانوادہ اہل بیت کی حمایت کا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اور دوستو یہ پروگرام کا ہمارے ایک حصہ یہاں پہ مکمل ہوا کہ جس میں انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور اپنے نظریات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس پہ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کمنٹ کی شکل میں۔ ابھی ہم جو یہاں پر موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام بھی بتائے پہلے اور پھر اپنا سوال رکھ سکتے ہیں آپ۔ جی بہت شکریہ۔ دوبارہ ایک بار آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، معذرت، دونوں رکھنے پڑتے ہیں، اور سوالات کو آپ اوپن رکھیے گا، کوئی صرف امام مہدی علیہ السلام پہ مخصوص نہیں ہے، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ چاہیں۔ جی یہ لگا جی، میرا نام وقار ہاشمی ہے، میرا لاہوری سے تعلق ہے، اور میرا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ ایسا کیا کریں اہل سنت اور اہل تشیع کہ وہ امام مہدی کو پہچاننے میں کوتاہی نہ کریں،
کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے بہت سے فالوور بھی ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک علیحدہ فرقے بھی بنے. تو اب کہ کیا ایسا ہو کہ ایسی غلطی نہ کر پائیں ہم؟ میں تشیع والے سے عرض کروں گا. دیکھیے ماضی کے جن ادوار کے اندر ایسا ہوا کہ فیک دعوے کیے گئے وہ بڑے محدود قسم کے زمانے تھے. اس میں کوئی شخصیت کے لیے شاید آسان تھا کہ وہ کسی بھی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ابھارے اور وہ اس طرح کا دعویٰ کر دے, کیونکہ لوگوں کو آگہی ہوتی نہیں تھی, لہٰذا سنا کے بہت سارے معاملات ہو جاتے تھے. آج کے اب جدید دور میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے دعوے یا تو کوئی بالکل انسین قسم کے لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی بھی اہمیت ہی نہیں ہوتی. وہ اب کوئی بھی اس طرح کا بڑا دعویٰ ویسے ممکن بھی نہیں رہا, کیونکہ اب کسی شخصیت کو ڈیولپ ہونے کے لیے, اس لیول پہ پہنچنے کے لیے ناممکن ہے کہ اسے پہلے سے پہچان نہ لیا جائے یا اس کے متعلق وضاحت نہ لوگوں کو ہو جائے. لہٰذا اب وہ ممکن نہیں ہے, وہ صرف ماضی میں ممکن تھا. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ فیک نبوت کے دعوے بھی ہوئے, فیک مہدویت کے دعوے بھی ہوئے, مگر وہ سارے اگر آپ دیکھیں تو وہ گزشتہ صدیوں سے ان ادوار سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عموماً لوگوں کو ایکسیس ہی نہیں تھی انفارمیشن کی طرف. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب یہاں ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر کوئی شخصیت پبلک میں سے ہو کر اوپر آئے گی تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے کہ اس لیول پہ چلے جائے کہ وہ کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میرے خدا سے کوئی ایک انسانی اس سے ہٹ کے بھی کوئی تعلق ہے. تو یہ کم از کم آج کا مسئلہ نہیں رہا. ہاں البتہ اگر حقیقی شخصیت آتی ہے, اور اب صرف حقیقی شخصیت ہی آئے گی, ان کو ہم پہچاننے میں کوتاہی کر جائیں اور ہم واقعی ان اپنے درجہ اطاعت کو وہاں تک نہ لے کے جائیں, اس کے لیے دیکھیں اور کچھ نہیں کرنا سوائے یہ کہ جو تعلیمات سرکار ختمی مرتبت ہمارے پاس موجود ہیں اور جو کردار اہل بیت ہے اس پہ عمل ہی کرنا ہے. ہمیں صرف ایک اچھا دیندار مومن, ہمیں صرف دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں, اللہ کی ذات ہمیں خود اس ذات گرامی سے متصل کر دے گی کہ جس کے ذریعے اللہ نے دین کا غلبہ کرنا ہے انشاءاللہ. جی شکریہ. یہ دونوں پہنچا دیں, دونوں مائک. میرا نام سید محمد علی شرازی ہے, لاہور سے ہوں میں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی امام مہدی کے بارے میں. آپ نے کہا کہ اہل سنت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ان کا ظہور ہوگا. کیا آپ حضرت عیسیٰ کی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غیبت میں بھیج دیا؟ اگر ان کو غیبت میں بھیج دیا تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امام مہدی بھی اس ٹائم غیبت میں ہے؟ ان کا ہی ظہور کیوں ہوگا, وہ پیدا کیوں ابھی تک نہیں ہوئے؟ اگر آپ اس چیز کو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہے آلموسٹ 2000 سالوں سے, تو حضرت امام مہدی کیوں نہیں غیبت میں جا سکتے؟ بہت شکریہ. میں اس سوال کا جواب, تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ ان کا جو ہے ولادت ہوگی, امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی ہم میں گزاریں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اعلان کر دیں گے اور زمین کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے. اچھا, اس پہ میں نے جو عرض کیا نا, تو یہ اہل سنت عقائد کے اندر ایک بات ہے, کیونکہ اہل سنت عقیدوں کے اندر ایک جو بنیادی کتاب ہے وہاں پر یہ کہ ہم کسی امام کو مانتے ہیں تو وہ سامنے ہونا چاہیے, نظروں سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب چونکہ وہ ان کا بنیادی اس میں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی کہ ہم جس بھی امام کو مانیں گے تو وہ ہمارے سامنے ہو, تاکہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں, اس کی بات مان سکیں, اس سے ہمارا رابطہ ہو سکے, اس کا امر ہمارے اوپر لازم ہو سکے. تو اب جب وہ نظروں میں ہی نہیں ہے تو اس کا امر بھی ہم پہ واجب نہیں ہے. اس لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والے زمانے میں جو آئیں گے تو وہ پیدا ہوں گے, اور پھر جو آگے ہے وہ پورے عقائد ہیں. اچھا, اس میں یہ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تو بالکل چونکہ ان کا رفع سماوی قرآن میں ذکر ہے, اور پھر ان کے آمد کا وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے. اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ کیا حالت ہوگی تمہاری کہ امام بھی تم میں سے ہوں گے اور جو مسیح ہوں گے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سبحان. اب وہ امامت کی شان دیکھیں نا آپ, کہ امامت کی کتنی بڑی شان ہے, اور امام مہدی علیہ السلام کی. تو یہاں پہ چونکہ یہ تھوڑا معمولی سے اختلاف ہے, حضرت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ ظہور کا اور ولادت کا جو ہے. مجھے کوئی ابھی تک ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ پیدا ہو گئے.
حضور اس میں یعنی یہ میں ایک اتھینٹک اس سے بات کروں، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، جی مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. حضور میں یہ جس طرح آپ نے میں نے بھی شروع میں عرض کیا نا اپنی عرائض میں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ امت اگر اتفاق کر لے تو بہت بڑا ہمارے لیے اچھا میں اس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ ظہور آپ نے جو ہے جو یہ نقطہ اشتراک جی یہ بیان کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس زمانے کے اندر اس سے بڑی کوئی وہ نہیں ہے، حل نہیں ہے جی ہمارے سارے مسئلوں کا. جی اگر اس امامت جو ہے نا ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا متحد کر رہی ہے. اختلاف ہے نا ولادت کا اور ظہور کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں ہے اختلاف. یہ نہیں ہے، یہ لفظی وہ بنا دیا گیا حضور یہ لفظی بھی نہیں رہتا. ہاں مجھے یہ آپ لفظی صرف بھی ایک نہیں سوال کا جواب دیجیے. جی کیا ابھی آج کی تاریخ میں امام مہدی آپ کی نظر میں پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ میری اپنی ذاتی آرام شاید مختلف ہو سکتی ہے. میں جاننا چاہوں گا. میری تو میں آپ اہل سنت نہیں، نقطہ چونکہ میرے اوپر جو اہل سنت کے یہ عقیدہ ہے نا، یہ ماننا کوئی واجب اس لیے نہیں ہے کہ مجھے وہ روایت نہیں ملی. اہل سنت عقیدہ کیا ہے؟ آج پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نہیں ہے نا ابھی. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ابدال انہیں جا کر ملیں گے نا، جیسے آپ نے بتایا. تو ہو سکتا ہے ابھی 10 سال کے ہو گئے ہوں، 20 سال کے ہو گئے ہوں، قبلہ دیکھیں میں یا 3 دن کے ہوں. ہاں 3 دن پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اللہ زمین کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑتا ہے. جی اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسند کے اندر موجود ہے کہ من لم یعرف امام زمانی فقط مات میتۃ الجاہلیہ. تو جاہلیت کی موت مرا. ابھی ہمارے زمانے کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل البیت، تو اہل البیت میں سے ایک ایسا فرد ہونا ضروری ہے کہ جو اس امت کی رہنمائی کرے. جی اب یہ یہاں پر چونکہ میں نے بتایا کہ عقائد کی کتابوں میں ہے کہ ہم اس کو سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی صحیح نص نہیں ہے جی کہ وہ پیدا ہوں گے. تو لہٰذا اب میں اس ایک لفظ جو عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو مجھ پہ فرض یہ بنتا ہے ایک سنی ہونے کے اعتبار سے کہ میں اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ چیک کروں نا. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیٹھتے ہیں تو مانوں گا، اور اگر نہیں بیٹھتے تو پھر میرے اوپر لازم نہیں آتا. اگر مجھے لگتا ہے اس کہ لیے ہم ہم متفق ہیں. اہل البیت میں سے ایک فرد ایک ایسا زمانے میں ضرور موجود ہے، ہم میں ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے اندر ان کی ولایت وہ جاری و ساری ہے. جی وہ اہل البیت میں سے ہے. جی اور امام مہدی کے حوالے سے میرا عقیدہ اور نظریہ اپنا ذاتی بتاؤں تو یہی ہے کہ وہ موجود ہیں، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. اگر دیکھیں اگر ہم عموماً بھی میرے خیال میں اہل سنت تشیع دونوں ظہور ہی کے قائل ہیں. اس سینس میں اگر اہل سنت دوستوں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی کو پیدا ہونا ہے، جی تو اس وقت کیا روئے زمین پہ کوئی ایک اہل سنت عالم موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ کیونکہ پتہ تو اسے بھی اس دن لگے گا جس دن 40 ابدال جا کے ان کی پہچان کروائیں گے. اب وہ 40 ابدال ڈھونڈنے ہیں، وہ کون سے؟ حضور نہیں، سوال یہ ہے جس وقت وہ 40 ابدال جائیں گے وہ ان کی ولادت کے اوپر جا کر جھولے کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ انہیں جا کے کعبے میں ملیں گے؟ جب وہ انہیں جا کے کعبے میں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام مہدی کا تصور جو اہل سنت میں ہے، آخر وہ جوان ہوں گے یا وہ سن کہولت میں ہوں گے یا وہ ٹین ایج ہوں گے، جو بھی ان کی ایج ہو، کچھ تو ایج ہوگی نا ان کی. اس کا مطلب ہے اس دن سے پہلے کہ جس دن اہل سنت کو 40 ابدال ان کی پہچان کروائیں گے وہ کچھ سال رہے ہوں گے نا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت روئے زمین کا کوئی اہل سنت عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی تاریخ میں وہ پیدا نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے پہچان اسے بھی ہونی ہے کعبے پہ، پہچان حضور ہمیں بھی کعبے پہ ہی ہونی ہے، ہمیں بھی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا جی میرے پاس بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کہ وہ کعبے میں سامنے آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی میرے بھی دل میں ہیں، میرے عقیدے میں ہیں، میری ملاقات میں نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے یا وہیں پر ظہور کریں گے؟ بالکل حضور، میں نے عرض کیا نا فرق ہی کوئی نہیں آپ کے اور میرے. آپ کو 40 ابدال نے بتانا ہے، ہمیں سمجھے جبرائیل نے کھڑے ہو کے بتا دینا ہے، البتہ بتانا ادھر ہی ہے، کعبے کے اوپر ہی بتانا ہے، کعبے سے ہی اعلان ہوگا. وہ ہمارے درمیان موجود ہونے کا مطلب ہے صرف اتنا ہے کہ میں آپ ڈاؤٹ سے کہہ سکتے ہیں شاید ابھی پیدا ہو گئے ہوں، میرے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں، مگر ہے آپ کے لیے بھی کعبے پہ ظہور ان کا ہے، میرے لیے بھی کعبے پہ ظہور ان کا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کے اوپر اہل سنت اور تشیع اگر فوکس ہو جائیں تو اس پہ متفق ماضی سے صرف نظر کرتے ہوئے تو حضور یہ امت متحد ہو سکتی ہے،
امام مہدی آ کر بتا دیں گے امامت حق تھی یا خلافت حق تھی، خلافت راشدہ حق تھی یا سارے اختلافات کا خاتمہ کر دیں، وہ امام مہدی پہ چھوڑ دیں، یہ امت امام مہدی پہ کیا ضرورت ہے مناظرے کرنے کی پھر ان کی آگا خام خواہ صرف طاقت دے رہے ہیں کس کو؟ غیر مذہبی قوتوں کو۔ سنی شیعہ کو چاہیے اس وقت اپنے تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے امام مہدی پر اکٹھے ہو جائیں، اور اس وقت جو اسلام کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، دنیا تو اسلام لپیٹنے پر آ گئی ہے، بجائے یہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے، اور یاد رکھیں حضور یہ سارا فساد مذہبی طبقے کا مچایا ہوا ہے۔ اگر آپ اہل سنت تشیع اگر جوانوں کی بات کریں نا، یونیورسٹی کالجز میں اسکولوں میں پڑھنے والے جوان، انہیں اس فرقہ واریت سے غرض نہیں ہے۔ اب ابھی موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پیچھے معاملات ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے، تو کیا کوئی فرق محسوس ہو رہا تھا؟ پوری امت غمگین تھی۔ اس میں آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں حضور، اس کا مطلب ہے کہ جوان ان چیزوں سے آگے جا چکا ہے۔ یہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے جس نے خام خواہ زبردستی ان تمام معاملات کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس فساد کو انٹیکٹ رکھیں۔ اس کو چھوڑ دیں، آگے کی جانب بڑھیں، ایک اہل سنت اور تشیع آپس میں متفق ہو کے گائیڈ کریں اپنی نوجوان نسلوں کو، اور استعمار کے سامنے کھڑا کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کسی ساتھی کا سوال؟ السلام علیکم، میرا نام محمد علی عاصم ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے۔ قبلہ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے اہل سنت عقیدے کے مطابق جو صحابہ کرام کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ اور دوسرے سوال کا حصہ میرا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق غدیر خم میں جو واقعہ پیش آیا وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول پاک نے تمام کو اکٹھا کر کے ولایت کا اعلان کیا حضرت علی کے متعلق، اور وہ جبریل تشریف لے کے آئے تھے اللہ پاک کے حکم کے، اور رسول پاک نے وہ آگے ہمارے آگے پیش کر دیا تھا وہ حکم۔ تو اہل سنت برادران اور جو ہمارے اہل سنت علماء ہیں ان کے نزدیک کیا یہ تھوڑا سا مناسب تھا کہ چوتھے خلیفہ پہ ہم نے ان کو شفٹ کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کو، تو جبکہ رسول خدا نے بازو اٹھا کر اعلان کیا تھا واضح، جس کا یہ ذکر ہمارے تمام اہل سنت کتابوں میں اہل سنت علماء بھی فرماتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اس میں آپ نے پہلی بات جو یہ کہی کہ صحابیت کی تعریف ہمارے اہل سنت میں کیا ہے، تو وہ یہ صحابیت کی تعریف یہ کرتے ہیں، جس سے محدثین کے ہاں مختلف ہے، اختلافات ہیں اس میں۔ بعض ہمارے ہاں جو علماء ہیں محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک طویل مصاحبت رہے، اور وہ آپ کے ساتھ تقریباً، بعض نے لکھا ہے کہ وہ 2 سال تک آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا آپ کی نشست میں رہا ہو، بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ 2-3 غزوات میں تو کم از کم شریک ہوا ہو، بعض نے یہ لکھا ہے کہ اسے آپ کی زندگی میں ایک اچھا خاصا وقت اس نے گزارا ہو۔ لیکن آگے جا کر جیسے ابن حجر عسقلانی ہیں فتح الباری والے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے کہ جس نے حضور کو بیداری کی حالت میں ایمان کے ساتھ دیکھا ہو، اور آپ کے اوپر وہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، اور اسی کے اوپر اس کا انتقال ہو جائے، اگرچہ وہ درمیان میں کچھ لمحے کے لیے وہ اسلام سے پھر بھی جائے، لیکن اس کا اول اور آخر ایمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ایسا شخص اہل سنت میں صحابی کہلاتا ہے، بیداری کی حالت میں ایمان کے ساتھ پیغمبر اکرم کو دیکھ لے۔ تو یہ تو ہو گئی صحابیت کی ڈیفینیشن۔ دوسری جو غدیر کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ غدیر میں جب یہ اتنا اہم واقع ہوا، سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، پھر ایسا کیوں ہوا کہ ان کو پھر چوتھے خلافت میں رکھا اور پہلے درجے میں نہیں ہوا؟ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کے بعد پھر جو رسول اللہ کے وصال کے بعد جو سقیفہ کے اندر جو واقعہ ہوا، تو اس میں امت نے یا صحابہ نے وہ حضرت ابوبکر کو چنا ہے، وہ حضرت علی کو نہیں چنا، کیونکہ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کفن اور تدفین کے انتظامات میں تھے، گھر کے اندر غم تھا، تو انہیں اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ وہاں سے رسول اللہ کو چھوڑ کر وہ وہاں پہ سقیفہ میں جاتے اس چبودرے کے اندر کہ وہاں اس سارے معاملات کو دیکھتے۔ تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سقیفہ کے اندر وہ سارا واقعہ ہوا، اور وہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر اچانک سے ایک صورتحال ایسی پیش آ گئی کہ مدینہ کے رہنے والوں نے یہ کہا کہ اب ہم رسول اللہ کے بعد کون ہوگا کہ جو مدینہ کی حکومت کو چلائے گا؟ تو ایسے میں پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، ایک بڑا طویل اختلاف ہے جو سنی شیعہ میں۔ اب سوال آپ کے اس میں مختصر کرتا چلوں اس بات کو کہ
آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ کہ جو غدیر میں ہوا اور جس کی اتنی اہمیت اور شان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ کسی صحابی کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ سوائے مولا علی کی اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعد من عادا، اور یہ حدیث بھی متواتر حدیث ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ان کے سامنے یوں سمجھ لے کہ جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو صحابہ کرام ہیں وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، یہ صرف شیعہ عقائد کے اندر ہے کہ پیغمبر کے بعد دیگر بھی جو ہے نا وہ معصوم ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے انتظامی طور پر ایک معاملے میں یہ تھوڑا سا جسے کہہ رہے کہ آپ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ وہ سمجھ لیتے کہ آپ کم از کم اس میں رسول اللہ کے خاندان کو اس میں شامل کر لیں. تو انہوں نے اس معاملے کے اندر خود ہی فیصلہ کر لیا، اور پھر صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 4240 4241 میں کئی مرتبہ اس کو پیش کر چکا ہوں کہ امام علی نے پھر اس موقع کے اوپر تقریباً 6 ماہ بعد اپنے حق کا اعلان بھی کیا ہے کہ میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا حق ہے، لیکن آپ نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا. اس کا اقرار کیا امام علی نے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اقرار کیا کہ یہ جو خلافت ہے ہمارا حق. پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو امت کی مصلحت کو خاطر آپ امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ کوئی تلوار نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ تلوار اٹھا دیتے تو پھر تو اسلام وہاں پھر باقی نہیں بچتا. تو یہ صورتحال ہے، نہیں دیا گیا ان کو ان کا حق. یعنی اس میں کوئی ایسی کوئی وہ بات نہیں کہ جو اہل سنت کتاب میں اس کا جواب نہ ہو. حضور ایک سوال کی جسارت چاہوں گا یہاں پہ کہ خلافت شیخین جو اس وقت قائم کی گئی وہ جس وجہ سے بھی ہوئی اور جو بھی حالات آپ نے کچھ اس کی طرف رہنمائی فرمائی، آج کی تاریخ میں اس کا سٹیٹس شرعی طور پہ کیا ہے؟ کیا آج ایک مسلمان جو آج سنی نظریے میں جواب دوں یا اسلامی نظریے میں جواب دوں؟ حضور یہ تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. سنی نظریے میں تو بھائی وہ آپ نے جیسے فرمایا قبلہ کہ گزشتہ زمانوں کے اس کے اوپر پھر نظریات پہ پھر وہ عقائد بنا لیے گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جس نے خلافت شیخین سے انکار کیا تو وہ سنی نہیں ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نہیں، اگر آج ایک شخص کنورٹ ہو کے مسلمان ہوتا ہے نہیں، اس سے کوئی اقرار نہیں لیا جائے گا، اسے کیا صرف اقرار کرنا پڑے گا؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو اس کا مطلب اگر اس کو کبھی ساری زندگی نہ پتہ لگ سکا حضرات شیخین کے متعلق، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب اگر کوئی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی نہ انہیں مانے تو پھر اس کو بھی نہیں فرق پڑنا چاہیے. نہیں پڑتا. درست فرمایا. ہاں، لیکن وہ سنی نہیں مرے گا. صحیح ہے، یہ درست. مسلمان مرے گا، مسلمان مرے گا. درست ہو گیا. جی، اور کسی بھائی کا سوال؟ مفتی صاحب آپ بھی کوئی سوال ضرور کیجئے گا. اچھا، مفتی صاحب جواب دیں گے بھائی، ایسا نہ لگے کہ یہ سارے جو ہے نا مطلب کہ فکس میچ ہو رہا ہے، تو آپ کا سوال بہتر مفتی صاحب جو ہے نا یہ جواب دیں گے. صحیح، انشاءاللہ. کوئی خطرناک قسم کا رافضی کش قسم کا سوال کیجئے گا. چلیں، بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام سید حیدر بخاری ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میرا سوال مفتی صاحب آپ سے ہے حضرت علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ کہ اگر امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر گم میں مولا فرمایا تو آپ کے مطابق اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ اہل سنت کے مطابق کہ مولا کا مطلب دوست ہے، تو کیا آپ کے مطابق مولا کا مطلب دوست کے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. جس طرح رسول میری جان کے مالک ہیں، صحابہ کی جانوں کے مالک ہیں، آقا ہیں، اور انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارا ایمان ان سے جڑا ہوا ہے، پیغمبر کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے، تو اس معنوں میں مولا ہے نا. تو اسی طرح سے علی کے لیے رسول نے فرمایا تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ہماری جان ہے، ہمارے ایمان ہے، ہمارے لیے مولا ہے، ہمارے لیے آقا ہے. تو اسی لیے چونکہ رسول نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. دوست کے لیے اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں. من کنت صدیقہ فہذا علی صدیقہ، جس کا میں صدیق ہوں علی اس کا صدیق ہے. من کنت رفیقہ فہذا علی رفیقہ. من کنت دوست کے لیے حبیب ہوں، یہ بھی ایک طرح دوست کے معنی میں آتا ہے. جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہو گیا.
یہاں پر ان سارے الفاظ کو چھوڑ کر دوست کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. صرف ولی اور مولا کو ہی کیوں چنا؟ اس لیے کہ عرب کے اندر مولا اسی کو کہتے تھے کہ جو یعنی ایک ایسا لفظ تھا جیسے ہمارے ہاں سردار، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ لفظ کسی کی وجاہت کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے، مرتبے کے لیے آپ ایک خاص لفظ استعمال کریں، اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے. اچھا، جہاں پہ جو دوست کے معنی میں آتا ہے نا، دوست کے معنی میں بھی ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوست کے لیے. ٹھیک ہے، علی کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، جس طرح ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، بدر، احد، خندق، اور اس سے پہلے بھی مکہ کی زندگی میں، ہجرت کی رات میں، یہ ساری خدمات جو ہیں، یہ صرف اس کا انعام صرف دوستی بنتا ہے کہ علی کو دوست بنا کے رکھو. بھائی وہ تو ویسے ہی دوست ہیں ہمارے نا. وہ تو ویسے صحابہ میں سے کون تھا کہ جو علی کو دوست نہیں مانتا تھا؟ ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ بھائی تم علی کو دوست بنا کے رکھو، تو وہ پہلے سے کہیں گے یا رسول اللہ تو علی ہمارے دوست ہی ہیں. بے شک. علی سے ہمیں کب بغض رہا ہے کہ ہم اس کو دوست بنا کے رکھیں؟ دوست تو آلریڈی ہمارے ہیں. صحابہ یہی کہیں گے نا. تو ان کو ایک اور معنی بتایا کہ دیکھو دوست والا نہیں، اس سے الگ ایک معنی کہ جو ابھی تک ہے نہیں وہ بنا کے رکھو، وہ تمہارے لیے، اور وہ مولا کا معنی وہ ایک انعامی درجے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے حضور، اس میں اجازت ہے کہ میں بھی کچھ ایڈ کر سکوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آیا دیکھیے جس ہستی کا کلام ہونا اس ہستی کا حق ہے کہ وہ اپنے کلام کی نا وضاحت کرے، اور جو معنی مفہوم ان کا ہے وہ ان کی ذات سے ہی مل سکتا ہے. جب کلام رسالت کا ہے تو لغت کیوں فیصلہ کرے گی؟ اہل سنت اور تشیع، آپ تائید فرمائیے گا اگر ممکن ہو، کہ کیا دونوں جگہ روایات میں یہ اس جملے سے پہلے پیغمبر نے ایک اوتھ نہیں لیا کہ الستم تعلمون الستم تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسکم؟ آپ نے پہلے یہ ہر روایت میں موجود ہے، تمام اہل سنت تشیعوں کے پاس یہی روایت ہے کہ یہ جو من کنت مولا یہ پیغمبر کی جانب سے جواب ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک سوال قائم کیا، آپ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمن، نبی کو اولیت حاصل ہے، تو آپ نے وہ اوتھ کے طور پہ پوچھا ان سے کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہارے نفوس پہ اولا ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں حضور، ایسے ہی ہے، آپ ہمارے نفوس پر اولا. یہ قالوا بلا کہنے پر رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، یعنی جس کے نفس پہ میں اولا ہوں اس کے نفس پہ علی بھی اولا. تو خود پیغمبر کے کلام کو اتنی وضاحت حاصل ہے کہ ہمیں لغت کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے پہلے پیغمبر نے ایک اوتھ لیا، اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمن، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے نفوس کا دوست ہے؟ نبی کو کس معنی میں؟ وہاں پوری امت کو اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ کہ نبی نفوس پہ حاکم ہے. تو آپ وہ اوتھ لینے کے بعد جب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا تعلق اس اوتھ کے ساتھ ہے، قرآن والے اولا کے ساتھ ہے، لغت والے مولا کے ساتھ نہیں ہے. اس کا معنی جی. میرا نام سید محمد عباس حیدر زیدی ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے. دو مختصر سے کویسچن ہیں. ایک تو یہ کہ جو خلافت کی تقسیم کا ورڈ تو نہیں، کہ خلافت کی جو ترتیب ہے اور ان کی سلیکشن ہے وہ تینوں میں اختلاف ہے، کہ مطلب پہلے کو ایک چن لیا گیا عوام کی طرف سے، دوسرے کو نومینیٹ کیا گیا، اور جو تیسرے تھے ان کے لیے شورا بنا دی گئی، اور جو فورتھ پہ ہیں ان کو عوام نے جا کے سلیکٹ کیا. تو اس کو آپ تھوڑا سا جسٹیفائی کر دو. دوسرا یہ کہ جو حدیث کرتاس ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے، کہ آپ کس سائیڈ پہ ہیں، کہ جنہیں حضور نے نکال دیا یا جنہیں اپنے پاس بٹھا لیا؟ اس پہ بتا دیں آپ تھوڑا. جی بہت شکریہ آپ کا. جو پہلا آپ کے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے اس میں واقعی اختلاف ہی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں اس طرح کر لیتے کہ جیسے خلیفہ بنایا گیا نا، تو آپ بھی کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنا لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے سامنے دو رستے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا رستہ ہے، اور دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا. رسول اللہ کا رستہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور حضرت ابوبکر کا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا، جو کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر سے اولا اور افضل ہیں. میں چاہوں تو اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو نہ بناؤں جو کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور یا حضرت ابوبکر کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی کو بنا لوں.
تو یہ صحیح بخاری سے ہمارے سامنے، صحیح مسلم سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو طریقہ استخلاف ہے، اس پہ پورا عنوان ہے استخلاف، یا کتاب الخلافہ، کتاب الامارہ کے اندر پے در پہ روایات ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں ایک پورا یہ جو چیپٹر ہے اس میں حضرت عمر کی ایک حدیث ہے جو 6 افراد کی شورا کے اوپر مشتمل بنایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اتفاق ہو جائے اور مطلب آپس میں پھر کوئی اختلاف کرے تو پھر کوئی کھڑا ہو کے، مثال کے طور پر اگر ان میں 6 میں سے کسی ایک کا ہو جائے اختلاف اور پھر کوئی اور کہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو قتل کر دو، اس کا حق نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اختلاف باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اس سے ایک بات یہ طے ہوتی ہے کہ سنی جو فکر ہے اس میں جو بنیادی طور پر اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ وصیت کسی کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی، اور یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے اہل سنت میں کہ رسول اللہ نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی ہے، یعنی یہ خلافت کی، یہ اہل سنت کا عقیدہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات یہ آ گئی، بڑا اختلاف طریقہ موجود ہے۔ اس سب میں جو آپ امام علی کا جو طریقہ دیکھیں خلافت کا، تو وہ عام لوگوں کے لیے اس میں شرائع زیادہ نظر آتی ہے کہ عام لوگ، مدینہ کے لوگ خود گئے ہیں ان کے دروازے پر، امام کے دروازے پر، اور کہا کہ آپ خدا کے لیے اس امت کی امامت کا یہ جو ہے یہ آپ اس کو قبول کریں۔ تو امام نے کہا ایسے نہیں ہوگا، مسجد کے اندر آنا۔ تو مسجد میں وہ سارے لوگ، سب لوگ خود گئے ہیں، جو بھی صحابہ ہیں اس وقت میں، جو لوگ موجود ہیں، ورنہ امام علی اس سے کتنا اپنے آپ کو، آپ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ تو جو اگر وہ جو اہل سنت اصول بیان کرتے ہیں اس میں بھی جو امام علی کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ سب سے اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے، اس طریقے کے اوپر کہ جس پہ پہلی جو خلافتیں منتخب ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، آیا یہ طریقہ، کیا اس سے امام علی واقعی یعنی وہ ان کی امامت بھی ظاہر ہوئی ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امام جو ہے وہ ایک جیسے زمانے میں موجود ہوں کہ وہ خلیفہ نہ ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بھی نہیں ہیں؟ وہ امام ہیں، لیکن وہ ظاہری جو خلافت ہے وہ آپ نے اس درجے میں آ کر قبول کی، اور یہ بلا شک و شبہ اگر آپ اس وقت نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جس طرح مسلمان جو اس حالت کے اندر تھے، بلا شک و شبہ آپ کو آگے آ کر بڑھ کر ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اگر اس حوالے سے حضرت آپ کچھ فرمانا چاہیں تو آپ فرمائیں، میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دوں۔ ضرور حضور، بسم اللہ۔ حدیث قرطاس کے حوالے سے مختصر بات یہ ہے کہ حدیث قرطاس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایسی ایتونی بکتف و دوات لیکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، میرے لیے کتف اور دوات لے آؤ، قلم اور دوات، تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، کتاب لکھ دوں، تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے پوری امت رسول اللہ کی کہ اس حکم کے ساتھ ہوگی نا۔ ہم دیکھیں اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ایک ایسا حکم لکھ کے دے دیں کہ امت جو ہے ساری ایک رستے پہ چل پڑے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر حضرت عمر کا یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس موقع پہ جب اختلاف ہوا تو پھر حضور نے فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ میرے سے، اور وہ جو اختلاف ہوا اور پھر وہ سارا واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے یہ ساری سچویشن ہو، مثلا ہم اس کو دیکھیں تو ایک محب رسول یا ایک عاشق رسول، ہم سب کا یہی وہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ اگر ہمیں ایک ایسی کتاب دے کر جا رہے ہیں تو ہمیں وہ اس پہ کتنی خوشی ہوگی، تو ہم تو اس کو قبول کریں گے۔ تو میں تو رسول اللہ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں بھی، سبحان اللہ۔ یہاں پہ نہیں بلکہ ہر مومن یہی کہے گا کہ بھائی ہم سب رسول اللہ کی اس بات کو جی اس پہ لبیک کہیں، لیکن کاش اللہ ہمارے جو ہے نا ہمیں استقامت بھی دے۔ کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے بہت ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے، کہ جملہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ بے شک یہ یقین کرے اللہ سے استقامت مانگنا چاہیے۔ یہ مطلب آج اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم امام آپ کے ساتھ ہیں؟ تو بہرحال دعا ہوتی ہے، اور ایک انسان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ
کاش میں امام علی کے ساتھ صفین میں ہوتا، کاش میں امام کے ساتھ زندگی میں ہوتا اور آپ کی خدمت کر رہا ہوتا. لیکن یار یہ بڑے جملے ہیں، بڑے بہت بڑے، اس کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. جی قبلہ آپ. آغا پہلا جو آپ کا سوال تھا آغا صاحب، حق بھی آغا صاحب کا ہی بنتا تھا کہ وہ بیان کریں کہ خلافت کا معیار کیا ہے. اور جیسا کہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ چونکہ یہ کام اللہ نے کسی کو بعد پیغمبر نامزد نہیں کیا اور رسول خدا نے کسی کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا، تو اس کو اجتماعی وزڈم پہ چھوڑ دیا گیا ہے مسلمانوں کی، اور شورا کے حوالے یہ معاملہ کیا گیا ہے. مگر بہرحال وہ شورا صرف ایک ہی دفعہ انعقاد ہوئی اگر اس کو واقعی تسلیم کر لیں شورا. البتہ جیسا خود ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں اہل بیت تو اس میں تھے ہی نہیں، مولا امیر المومنین. اور اگر ہم ساحہ ستہ کو اٹھا کر ان کا مطالعہ کریں تو مولا امیر نے اسے بطور شکوہ یہ بات پیش کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں تھے اور شکوہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا وہاں ہونا لازم تھا. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس انتخاب میں اہل بیت کا کوئی کردار نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس پہ راضی تھے. البتہ یہ صرف ایک ہی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دوسرے خلیفہ کے لیے نامزدگی ہوئی، تیسرے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی، چوتھے عوامی پریشر سے بنے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اجتماعی وزڈم کے اگر نتائج آپ دیکھیں، نبی کے صرف 50 سال بعد یزید جیسا ملعون، کہ جس کے ملعون اور فاسق ہونے پر پوری امت کو ایک مطلب کہ اجماع ہے، تو وہ 50 سال بعد پیغمبر کے، صرف 50 سال بعد وہ آ کر تخت پر بیٹھ گئے عالم اسلام کے. تو حضور پھر میرے خیال میں جنہوں نے یہ معاملہ شورا کے حوالے کیا ان سے سوال ضرور بنتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. مطلب اب ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی بطور مکتب تشیع میں کس سے شکوہ کروں. میں خدا سے بات کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اگر تو یہی شورا کا نتیجہ نکلنا تھا تو یا اللہ کوئی اور کام ہی ہو جاتا تو وہ مناسب رہتا. تو میرے خیال میں یہ معاملہ جتنی مرتبہ بھی عوام کے ہاتھ میں دیا جائے گا، پہلی شخصیت جتنی بھی زاہد اور متقی ہو، یہ نتیجہ یزید پہ ہی تمام ہوگا. آپ 1000 دفعہ انسان کے ہاتھ میں انسان کی حکومت دے دیں، 1000 مرتبہ یزیدی آ کے تخت پہ بیٹھے گا. اس لیے مکتب تشیع کا اس میں واضح موقف ہے کہ اس میں انسانی کوئی دخل نہیں ہے. خدا کا دین ہے، خدا کی انسانیت ہے، خدا کی زمین ہے یہ، اور خدائی یہاں پر انسان پہ حکومت کا حق نہیں رکھتا. یہ صرف خدا کا حق ہے یا اس کا جسے خدا نامزد کرے گا. جہاں تک دوسری بات ہے، آغا نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا اور تفصیل سے بتایا کہ، اور بخاری شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، میں اس بات کو تمام کر لوں گا، پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہونا. یہ جو انہوں نے لن تضلوا بعدی، یہ اس میں حدیث کا حصہ ہے کہ کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، یہ اس میں شامل تھا حضور. تو دیکھیے اس پہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب نے آگے سے یہ فرمایا کہ اس وقت بیماری کا غلبہ ہے اور حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، اور چونکہ ایک بڑی شخصیت کا جملہ ہے اس لیے پوری امت کو اس پہ اچھے سے غور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ فرما کے ایک حساب سے حضور بڑا کمال ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس انداز سے انہوں نے ہماری آسانی کر دی کہ یہ ہم تک واضح ہو گئی بات. کیونکہ دیکھیں پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا میں کیا لکھنے جا رہا ہوں، آپ نے تو فرمایا مجھے کاغذ قلم دو، کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اس کا مطلب ہے انہیں اندازہ تھا کہ پیغمبر جو فرمانے جا رہے ہیں وہ قرآن نہیں، اور ان کا یہ فرمانا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن وہ پہلے سے رکھتے تھے. تو 23 سال قرآن دینے کے بعد پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کاغذ قلم دو، اب کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں نہیں قرآن کافی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن تو وہ آلریڈی رکھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر جو لکھنے جا رہے تھے وہ قرآن نہیں تھا. البتہ تھا کچھ ایسا کہ وہ ملنے کے بعد گارنٹی ہے کہ قوم کبھی گمراہ ہی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے قرآن کے ہوتے گمراہ ہوا جا سکتا ہے، مگر وہ جوش ہے پیغمبر لکھنے جا رہے تھے اس کے ہوتے گمراہی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا.
تو حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے امت تک یہ بات پہنچا دی کہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہی الفاظ کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا. حدیث ثقلین میں تم میں 2 چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت، ان سے متمسک ہو جاؤ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اگر انہیں اپنا لوگے تو لن تضلوا بعد، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اس کا مطلب ہے وہ اور کچھ نہیں، وہ اہل بیت ہی تھے. اور اس نتیجے تک پہنچنے میں کردار حضرت عمر نے ادا فرمایا کہ انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم پہ یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو گارنٹی ہے کہ گمراہی کبھی نہیں آئے گی وہ اہل بیت کے ساتھ. بہت بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سب دوستوں کا. آپ ویسے سوال کر لیں، سوال کر لیتے ہیں، اس کو اینڈ کر لیتے ہیں، سوال ہو جائے گا. جی تو دوستو یہ نشست ہماری تمام ہوئی، میرے خیال میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ، جتنے بھی دوست یہاں پر آئے، علامہ صاحب، افسار بھائی کا، اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست یہاں پر آئے ہیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، یہاں یونیورسٹی کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے. تو تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے اندر آپ نے حصہ لیا، جو آپ نے سوالات کیے. دوستو آپ کو ان کے سوال کیسے لگے؟ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا، اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور کیا اس کو مزید آگے ہم لے کے جائیں، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جس میں نے اس طرح سے پروگرام کیا ہے، اور ڈرتے ڈرتے پروگرام کیا ہے کہ خدا خواستہ پتہ نہیں کوئی بیچ میں جو ہے کوئی ایسا کچھ نہ ہو جائے. لیکن نہیں، ماحول بہت اچھا رہا ہے، اور بہت اچھے ماحول کے اندر یہ نشست رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. کسی کی دل آزاری، توہین، یا کوئی ایسا کسی کو کیا کہتے ہیں وہ ڈی فیم، اور بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم حق کو بھی جان سکیں، اور بھائی کے درمیان میں جو دوریاں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہیں ان کو سمجھ سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. اچھا، السلام علیکم، میرا نام سید محمد عمار ہے اور میں لاہور کا رہتی ہوں. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ صحابہ سے کیوں حاصل کرتے ہیں جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو پنجتن پاک کو کہتے ہیں، تو ان سے علم حاصل کیا جائے نہ کہ صحابہ سے. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جاہلی مدد شرک ہے، جبکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. تو آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل درست کیا. واقعی اولی الامر جو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اطاعت کا حکم 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر میں. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اولی الامر کی. اگر میں آپ سے یہ کہوں اطاعت کا مطلب ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں کی پیروی کرو مگر وہ مجرم ہے، فلاں کی پیروی کرو مگر اس کو یہ گندی عادت ہے، فلاں کی پیروی کرو مگر اس میں یہ مسئلہ ہے، تو آپ کہیں گے مجھے کیوں ایسے شخص کی اطاعت کی اور اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں جس میں خود اتنی برائیاں ہیں اور کھوٹ ہے اور وہ اس میں اتنی کمی ہے. ہاں میں آپ کو کہوں کہ فلاں کے پیچھے چلو، وہ بالکل کامل ہے، وہ بے خطا ہے، وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے کا کہنا چاہیے ہے کہ جو خود ٹھیک ہو، جس کے اندر مسائل ہوں اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے. تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اولو الامر منکم، تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں کسی طور کسی گناہ گار کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دے سکتا. خدا اگر اپنی اطاعت کروا رہا ہے، اپنے نبی کی کروا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نہ خدا میں کوئی کھوٹ ہے نہ نبی میں کوئی کھوٹ ہے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اولو الامر کیسے پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ لازم ہے کہ وہ بھی پاک ہو، پاکیزہ ہو، گناہوں سے پاک ہو. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جسے عصمت کا درجہ حاصل ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ صرف وہ ہیں جن کی طہارت کی ذمہ داری قرآن نے لیا، اور وہ اہل بیت. تو اہل البیت ہیں جن کی اطاعت واجب ہے. جہاں تک بات ہے بچے یاری مدد کی، دیکھیں عقیدہ توحید ہمارا قطعاً اتنا کمزور نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کہ وہ ذرا سی بات سے نہ توحید ہی ہماری کچی ہونی شروع ہو جائے اور اس پہ سوال اٹھنے شروع ہو جائیں. جن بیچاروں کی توحید کا عقیدہ اصل میں وہ اسرائیلی خیالات اور ان پہ بنا ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی کچا اور کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ اجداد ساری زندگی بتوں کو پوجتے رہے ہیں.
تو وہ اب تک نہ بڑے عدم تحفظ کا شکار ہیں عقیدہ توحید کو لے کے. ہمارے عقیدہ توحید میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یا علی مدد کہنا یا نبی اللہ مدد کہنا. ہاں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علی اللہ سے جڑے ہوئے، نبی اللہ سے جڑے ہوئے. ہمارا معیار ہے صرف اللہ اور نبی کی ذات. یہ یاد رکھو. ہم مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ وارث رسول. سیدہ کو کیوں؟ بنت رسول. حسنین کو کیوں؟ نواسہ رسول. آئمہ وارث رسول. اس کا مطلب معیار رسول ہی کی ذات ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان میں سے کسی سے اپنی ایفیلیشن ثابت کریں گے تو کوئی توحید کو مسئلہ ہو جائے گا یا نبوت کو قطعاً کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ عین عبادت ہے، یہ بندگی پروردگار ہے. ہاں البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سے ہٹ کے کوئی ذات ایسی ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کے بھی کوئی طاقت رکھتی ہے اور اس کی یہ طاقت اور قدرت ایسی اپنی ہے جس میں خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کو ماننا خدا کے مد مقابل کسی کو ماننا ہے. ہم ایسا قطعاً کچھ نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء، ائمہ، انبیاء کو جو حاصل ہے وہ اصل میں خدا ہی کی ذات سے حاصل ہے. ان کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہے. لہٰذا ان کو ماننا اصل میں اللہ ہی کی ذات کو اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا بنیادی طور پر. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟